16ویں پارے کا ابتدائی کچھ حصہ ہم تلاوت کیے تھے، انشاءاللہ آج اس کے آگے کا حصہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک وہ باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، 16واں پارہ 6ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اگر صحیح راستے پر ہے، والدین اگر غلط راستے پر ہے تو ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے اور کیا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے امت کو بتایا ہے، بندوں کو جو ہے خاص پیغام دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، یقیناً بت پرستی تھی، رشتہ دار، خاندان، قبیلے والے پورے کے پورے جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خود آپ کے گھر میں آپ کے جو چاچا ہیں وہ بھی جو ہے بت بنا کر جو ہے بازار میں بیچا کرتے تھے، یعنی گمراہی، بت پرستی، شرک وغیرہ سب کچھ جو ہے عام تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد تنہا صحیح راستے پر قائم تھے اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر جو ہے دنیا میں آپ تشریف لائے تھے۔ کبھی آپ یہ نہیں سوچے کہ چلو میں صحیح راستے پر ہوں، میرے رشتہ دار، والدین یا پھر چاچا وغیرہ جو ہے غلط راستے پر ہیں، میں تو صحیح راستے پر ہوں، میں نجات پا جاؤں گا۔ نہیں، ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار اور خاندان، قبیلے کے جتنے لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرتے، الگ الگ انداز میں قبیلے والوں کو نصیحتیں کرتے، مثالیں پیش کرتے تھے۔ وقت نہیں ہے، مختصر طور پر میں آگے بڑھوں گا، ورنہ مثالیں جو آپ پیش کیے ہیں ان مثالوں کو سامنے رکھے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے کیسے گمراہ لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے الگ الگ طریقے آپ اختیار کیے۔ بہرحال جن کے تقدیر میں ہدایت لکھی ہوئی ہے وہ ہدایت حاصل کریں گے اور جو گمراہ رہنے والے ہیں وہ گمراہ ہوں گے، لیکن کوشش ہر آدمی کو کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، قبیلے والوں کو جو ہے صحیح راستے پر لائے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ صرف ہم نمازی بنیں یہ کافی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے رشتہ دار، ہمارے افراد خاندان، شادی شدہ ہے تو بیوی بچے یا والدین وہ بھی نمازی ہوں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آسان بات، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں بس کافی ہے، رشتہ دار نمازی نہیں ہے، اس سے میرے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا، تو سیدھا وہ اپنے آپ کو جنت میں اور اپنے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈھکیلنے کا جو ہے طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ تو کوشش کریں، خود اگر صحیح راستے پر ہے، نمازی ہیں، ہدایت یافتہ ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پیغام۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں جو تذکرہ فرمایا ہے 17ویں رکوع میں، وہ ہے کہ لوگوں کو نماز کا حکم دینا، خود بھی نماز کی پابندی کرنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، حضور کے ذریعے سے ساری امت کو پیغام دینا ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باضابطہ سب سے پہلے نمازی، سب سے زیادہ نمازی حضور، اب حضور سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نمازی ہو نہیں سکتا، لیکن حکم کیا ہے؟ آپ بھی نمازیں پڑھیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ اہل و عیال کو بھی جو ہے نماز کا حکم دیں۔ یہ حضور کو خطاب دراصل پیغام دینا ہے امت کے لیے۔ حاضرین محترم، ابھی جیسے ہم بتائے کہ صرف ہم نمازی بنے کافی نہیں ہے، لوگوں کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی جو ہے نمازی بنانا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز جو ہمارے اندر جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو وقت جب نماز کا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا چلے جاؤ، نماز کا ٹائم نہیں ہوا کیا؟ جانا نہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا نا، اذان ہو گئی، سنیں نہیں آئی، یہ سب کام ہم بول کر بچوں کو نماز کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے کام میں یا گھر کے جو بھی ضروریات ہیں ان ضروریات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر جو خامی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، تم بھی نماز پڑھتے رہو۔ صرف حکم اہل و عیال کو دے کر تم نمازی نہیں بنے یہ کافی نہیں، دونوں ہونا ہے، تم بھی نمازی ہو اور اہل و عیال، رشتہ دار وغیرہ جو خاندان قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی نمازی ہوں، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ حاضرین محترم، پھر اس کے بعد پارے 17 میں 6ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو اس سے پہلے کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 6ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ تقریباً ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ ایک قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا اور باضابطہ حضرت یونس علیہ السلام کئی مہینوں تک قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ فرما دیا کہ فلاں مقام پر فلاں وقت میں قوم پر عذاب آئے گا اگر قوم ایمان نہ لائے تو۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام بیان فرما دیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فلاں مقام پر فلاں وقت میں عذاب نازل ہونے والا ہے، ایمان لاؤ، اگر ایمان نہیں لائیں گے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اتر جائے گا۔ چنانچہ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا قوم وہ آپ کی بات ماننے سے انکار کرتی گئی، آپ کی باتوں سے جو ہے دور بھاگتی چلے گئی۔
جب بالکل وقت قریب میں آ گیا، قوم کے اندر ہدایت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب یہ قوم تو جو ہے ماننے والی نہیں ہے، اتنے دنوں سے اتنے مہینوں سے میں سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھنے کا نام نہیں لیتی، چنانچہ آپ وہ کیا کیے، قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ حالانکہ قوم کے اندر عذاب الہی کا خوف بیٹھ گیا تھا اور ہدایت حاصل کرنے کے بالکل قریب تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم بھی نہیں آیا، وہاں سے نکل کر چلے گئے، کشتی میں گئے، کشتی میں جانے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے آپ کو جو ہے سمندر میں ڈالا گیا، سمندر میں ڈالنے کے بعد مچھلی آپ کو نگلی۔ مچھلی کے اندر بتایا جاتا ہے 4 قسم کی روایتیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ 1 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے 7 دن، بعض کہتے ہیں کہ 1 مہینہ، بعض کہتے ہیں 40 دن۔ بہرحال جتنے دن بھی مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے، لیکن ایسے مقام پر آپ پہنچ گئے تھے کہ وہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور پھر وہ مچھلی پانی کے اندر، اور سمندر کا جو پانی ہے بالکل انتہائی یوں سمجھو کہ سیاہ رنگ کا، اگر کوئی اشارہ کرے بھی تو بڑی مشکل سے اوپر تک جو ہے وہ اشارہ پہنچے، آواز لگائے تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ آواز پہنچے، وہاں کوئی مددگار نہیں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام جتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مشکل حالات میں رہے، ہمیشہ اپنی زبان پر جو ہے تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جاری رکھے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، تقریباً گھروں میں جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مسلسل جتنے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام دہراتے چلے گئے۔ ان کلمات کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر آپ کی مدد فرمائی جہاں کوئی مدد ملنے کی جو ہے گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ یہ کلمات کی برکت سے وہ مچھلی کو حکم دیا گیا، وہ مچھلی آپ کو جو ہے سمندر کے کنارے پر لا کر انگل دی، وہاں سے پھر آپ کی جو ہے آپ صحت مند ہو گئے، پھر قوم کی طرف گئے تو قوم جو ہے آپ کی بات کو مانی، ہدایت یافتہ ہو گئی۔ حاضرین محترم، یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے وہ حضرات کو خاص طور پر جو ہے نصیحت ہے جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوشش کریں کہ یہ آیت کریمہ، یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ورد کرتے رہیں، اوراد میں جو ہے شامل کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ، تعداد ہم مقرر کر لیے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب وہ 1.25 لاکھ مرتبہ کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بسا اوقات وہ محلے کے خواتین کو یا بسا اوقات جو ہے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو جو ہے بلا کر بٹھایا جاتا ہے، بس وہ ڈالتے چلے جاتے ہیں، 1 آدھ مرتبہ پڑھے، تعداد مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بے ادبی۔ آپ کوشش کریں کہ محلے کے خواتین کو جمع کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک الگ بات، مدرسے کے بچوں کو بلا کر پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا ایک الگ بات، لیکن تعداد کم ہو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح انداز میں جتنا ہو سکے آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، وہ اہتمام مقبول ہوگا، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ جو ہم یہ طریقہ جو بنا لیے ہیں کہ جو ہے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، اس وہ تعداد کو مکمل کرنے کے لیے جو ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ درود شریف شروع میں آخر میں پڑھیں، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے جتنے دیر آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھتے پاکی کی حالت میں آپ کیا کریں، اس کو پڑھتے رہیں، یقیناً مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ مزید اور باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔